آیت کا جی آیت نمبر ہے سر صفحہ نمبر 3 پہ جی سورہ حجرات ہے سر، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ صحیح۔ دوسری آیت ہے سر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور اس میں سے ایک دوسرے کے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے سر۔ ذرا جی آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ ان کے جواب پہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو بالخصوص آیت نمبر 6 ہے سورہ حجرات کی، اور 11ویں جی 11ویں بھی ہے اور اس سے آگے بھی ہے سر، پھر احادیث کی کمپائلیشن بھی ہے۔ اچھا چلیں، آپ چاہتے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں؟ جی میں سر اگر صرف احادیث بہت زیادہ ہیں اس پہ، لیکن میں ایک دو صرف پڑھوں گا سر۔ جو 12 نمبر آیت پڑھتے ہیں۔ جی 12 میں سر 12 ہے جی سورہ حجرات کی: اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ پتہ نہیں ہے ان کو، اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غیبت کیا ہوتی ہے؟ یہ امریکہ کی بات تو کرتے ہیں 200 سال پرانی، مگر قرآن شریف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں سر، اور متعدد جگہوں پہ کیا اب اس سے مطلب اس سے زیادہ کوئی گھنونی چیز ہو سکتی ہے بجا فرما رہے ہیں کہ غیبت کر کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند مطلب اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی بالکل بجا کیا لفظ ہوگا اس کے لیے؟ بالکل بجا فرما رہے ہیں سر۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے سر: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں ان کو ذرا آپ یہ سارے کے لیے شاید کچھ شاید نصیحت ہو ان کے لیے۔ بلا شبہ سر یہ کاپیز ان کو میں آپ کو ایک دیے بھی ہے؟ جی میں سر دے دیتا ہوں، میں لے لیتا ہوں۔ ہم آپ سے نہیں کروائیں گے ساری۔ نہیں سر میں خود کر لیتا ہوں سر، میں خود کر لیتا ہوں کاپی سے۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ اور سورہ ہمزہ ہے سر، بڑی خرابی ہے صفحہ نمبر 5 پہ: بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ اس کی دوسری آیت جو ہے وہ نیچے باٹم میں ہے سر، اس کی پھر فقہا نے جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے، پہلے ترجمہ اس کا پڑھ دوں: جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے، کہ غیبت کرنے والا جو ہے ایسا اس لیے کرتا ہے، میں نے بہت سارے فقہا کی پھر تشریح پڑھی کہ اس کو اپنے جو مال و دولت ہے اس کا گھمنڈ ہے، اور وہ مال کی اس غرور اور اس تکبر میں ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے۔ یہ تو پھر غیبت سے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ جی بجا فرما، یہ تو ایک درجہ میرے خیال میں شاید بالکل ایسے ہی سر۔ پھر سر مختلف احادیث ہیں، اگر میں صفحہ نمبر 9 پہ آپ کو لے آؤں سر، بالکل ٹاپ پہ اس کا عربک ورژن بھی ہے اور اردو میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن میں سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے۔ اب یہ سر اس سے زیادہ میرا خیال ہے مسلمان کے لیے، اس سے آگے صفحہ نمبر 10 پہ ہے، سیدنا تورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی یا اس کی توہین یا اس کو اذیت پہنچا کر کوئی لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرح کا لقمہ جہنم سے کھلائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی اہانت کرنے کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی مثل کا لباس جہنم سے پہنائے گا۔ اور جو آدمی کسی آدمی کی وجہ سے شہرت والے مقام پر کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن
شہرت کے مقام پر کھڑا کریں گے. یہ کافی زیادہ احادیث سر میں نے اس میں کمپائل کی ہیں جو اسی ماشاءاللہ آپ نے تو کافی کام کیا ہے سر. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو مجھے بیک بائٹنگ پہ، ایک جارڈینین اسکالر تھے، میں نے ان کا پروفائل بھی دیکھا، بہت ہی مستند یہ ورژن مجھے ملا. پوری کتاب میں نے اس میں لگائی ہے جی. غیبت کے متعلق اسپیسیفک ان کا اور تمام ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے پھر قرآنی آیات کی کمنٹری جو میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے، پھر احادیث کو بہت ہی تفصیل سے. کون سے اسکالر تھے یہ سر ہے میں نے صفحہ نمبر 13 سے لے کے 74 تک جی. ان کا نام کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں سر. یہ ہے سر حسین الاویشا، یہ جارڈینین اسکالر ہیں سر. اگر گوگل سے ان کا پروفائل بھی یہ آپ اس میں کون سی صفحے پہ ہمیں؟ سر اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سارا اگر صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں گے، انہوں نے تمام بیک بائٹنگ کے تمام ایسپیکٹس کو، غیبت کو، ایذا پہنچانا، کسی کی عزت اچھالنا بغیر، اور پھر خاص طور پہ جب آپ کو یہ پتا ہو، اس پہ بھی بہت زیادہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تب بھی آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے.